اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے، اور اللہ آپ سب کی مرادوں کو، حاجات کو، دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ جو چاہتے ہیں اللہ آپ کو عطا فرما دے۔ آج کا موضوع ہے حضور علیہ السلام کا اس امت سے محبت۔ حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے، پہلے محبت سمجھ لیں کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر اس کے طور طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، جو اس کے طور طریقے بھی ہوتے ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کرتا۔ آج اس چیز سے وضاحت ہو گئی کہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت نہیں، صرف زبان کی حد تک محبت ہے، کردار کی حد تک محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہوتی تو آج ہم ان کے طریقوں پر چلتے، جو احادیث مبارکہ میں بھرے پڑے ہیں، جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جن صفات سے نوازا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ حضور کی جو محبت ہے، اب سنیں حضور کی محبت اس امت کے ساتھ کیسے ہے۔ رات کا وقت ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ نصف رات کا حصہ عبادت کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ مزمل میں موجود ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تھوڑے پہر میں عبادت کریں، آدھے پہر میں کریں، تھوڑے میں کریں، قلیلا تھوڑی عبادت کریں، لیکن کریں ضرور۔ جس جگہ رزق مانگنا چاہیے، جس جگہ گھر والوں کی خیر مانگنی چاہیے، جس جگہ معاملات کی کشادگی مانگنی چاہیے، جس جگہ ہر چیز کی فراوانی مانگنی چاہیے، اس جگہ وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کا ساتھ دے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ حسنین کریمین کے لیے نہیں مانگ رہے، ازواج مطہرات طیبات کے لیے نہیں مانگ رہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں مانگ رہے، اصحاب رسول جو اپنے یار ہیں سگے ان کے لیے نہیں کچھ کہہ رہے، صدیق اکبر کے لیے نہیں کہہ رہے، عمر فاروق کے لیے نہیں کہہ رہے، عثمان غنی کے لیے نہیں کہہ رہے، علی المرتضیٰ کے لیے نہیں کہہ رہے، عشرہ مبشرہ صحابہ کے لیے نہیں کہہ رہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے نہیں کہہ رہے۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آج آپ کے لیے کہہ رہے ہیں اور میرے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضے کی پہلی سیڑھی ہے۔ آگے چلیں۔ جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے یا جس نے اس دنیا سے تشریف لے جانا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے جو پوچھ کے آئے گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام آخری وقتوں میں حضور علیہ السلام کے پاس تشریف فرما ہے، اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں۔ اللہ اکبر! اتنی محبت کسی امت والے سے کوئی کر سکتا ہے نبی اس کا؟ اس امت میں جو قرآن ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جی مجھے قرآن دے دے، کہا نہیں میرے اپنے حبیب کے لیے رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے لیے، اس امت میں اس امت میں آنے کے لیے اپنی نبوت چھوڑ دی، اس نبی کا امتی بننے کے لیے۔ کوئی نبی تاریخ میں نہیں ہے جو کسی امت کے لیے اپنی نبوت چھوڑتا ہے۔ لقمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ نبوت چاہیے یا حکمت چاہیے؟ تو کیا فرمایا؟ یا اللہ میں نبوت کے، میرے جو کندھے ہیں وہ نبوت کو اٹھانے کے قابل نہیں، تو مجھے حکمت دانائی سے نواز دے۔ اللہ کو ادا پسند ہے، یہ اللہ نے سورۃ لقمان کے اندر چند جو ایک تو سورت پورے نام کی آ گئی، اور اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی اللہ نے وہ بھی دے دی۔ موت کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے، فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، اندر آ کے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے آپ کے علاوہ میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ یہ محبت کے تقاضے سنتے رہیں آپ۔ شاید ہماری غیرت ایمانی، ہم ایسی ذلیل امت بن چکے ہیں، ایسی ذلیل امت بن چکے ہیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آخرت میں اپنے حبیب کو رسوا مت کرانا۔ آخرت میں اپنے حبیب علیہ السلام کو رسوا نہ کرانا کہ اللہ میں ان کے لیے روتا تھا راتوں کو۔ حضور کی حدیث ہے، گزشتہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، حتی تتفطر ادنا،
پیر مبارک ایک روایت میں سوج جایا کرتے تھے، ایک روایت میں ہے پیر مبارک پھٹ جایا کرتے تھے، خون نکلنے لگ جاتا تھا. یہ کس کے لیے کیا؟ اس امت کے لیے کیا جس کو اپنے حبیب کی قدر ہی نہیں. فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو آپ نے جانا ہے تو آ جائیں، نہیں تو پھر میں چلا جاتا ہوں، لیکن اللہ آپ کے شوق میں بیٹھا ہے. اللہ آپ کے شوق میں بیٹھا. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے شوق میں بیٹھوں، ملاقات کرنی ہے آپ سے. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے پاس بلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جبرائیل 1 منٹ ادھر آؤ. فرمایا یا رسول اللہ حکم فرمایا. کہا جاؤ، میرے بعد میری امت کا ساتھ دے گا، میرے بعد میری امت کا ساتھ دے گا. موت کا فرشتہ سامنے ہے، اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے. یہ نبی ہے، نبی. یہ نبی کا مقام ہے کہ اجازت لے کے اندر آ رہا ہے موت کا فرشتہ. تو کہتے ہیں جہاں اب حسنین کریمین کے لیے مانگتے نا، کیوں نہیں مانگتے؟ کہا میری امت کا میرے بعد ساتھ دیں گے اللہ. تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا یس 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 یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کا ساتھ دیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اسرائیل اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، اب مجھے لے جا. جب خبر پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک صحابی کھیتی باڑی کر رہے تھے. کہتے یا اللہ اس آنکھوں کو اٹھا لے، ان آنکھوں نے تیرے نبی کو دیکھا، اب تیرا نبی نہیں تو ان آنکھوں کو اٹھا لے، اندھا کر دے. اللہ نے ان کو یہ کر دی. ان کے اوپر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی جس نے کنویں میں اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کر لی. اتنا عشق. حضور تو بشر کے نبی تھے ہی تھے، لیکن جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خالی بشر کا نبی نہیں بنا کے بھیجا، کل کائنات کا نبی بنا کے بھیجا. کل کائنات میں درخت بھی ہیں، پھل بھی ہیں، جانوروں کے بھی نبی. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، میں کہا آپ کے ساتھ تذکرہ کروں. بڑا خوبصورت واقعہ. گو ہوتی ہے نا، گو جو جس کو کہتے ہیں فیملی ممبر آف لیزرڈ، جو آج کل جنگل ڈریگن لیزرڈ جس کو کہتے ہیں. اس کو مارنے والا ایک ماہر تھا بہت زیادہ، اور اس کی یہ تمنا تھی مجھے نبی ملے تو میں تمہارا نبی بھی مار دوں گا. ٹھیک ہے، کہتا جادوگر ہے، فلاں ہے، جو مرضی معاملات. حضور علیہ السلام کا نا کہیں اس کے ساتھ ذرا آنکھیں 2 سے 2 4 ہو گئی. حضور علیہ السلام کہتا ہے یہ گو ہے، یہ اگر گواہی دیتی ہے نا تو میں تیرے پہ مان لیا تھا. اس نے ایسے حضور علیہ السلام کے پیروں پہ پھینکی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ضب ما انا اللہ. یہ محبت کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ محبت جانوروں کی محبت. دیکھیں اپنے نبی کے ساتھ ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے، حقیقت ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے. تو جو گو تھی اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، انت خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں. اس کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہوا اور اپنے قافلے میں جا کے 1000 بندے کو مسلمان کیا اس نے. یہ محبت، جانوروں کی محبت دیکھ لیں. حضور علیہ السلام کی محبت کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ اللہ نے ہمارے دلوں پہ پردے ڈال دیے. سورہ انعام آیت نمبر 125 میں اللہ کے فرمان ان کی آنکھوں پہ دلوں پہ پردے ڈال دی، ان کے سامنے حق بھی ہوتا رہے، سچ بھی ہوتا رہے، انہوں نے باطل سمجھنا. یہ محبت تھی. ایک اور محبت کا تقاضا سنو. طائف کے میدان میں جب اللہ کے نبی کو پتھر مبارک مارے گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جس نے آرڈر دیا تھا کہ ان کو مارو، اس اللہ اکبر کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اٹھایا اور اسی کے باغ میں چلے گئے. اس کا بھی دل پگھل گیا کہ میں نے اس کو مروانے کا حکم دیا. وہ بھی رو پڑا، اپنے غلام کو بلا کے کہتا ادھر آؤ. یہ اس نے اچھے انگور اتارے اور کہا یہ جا کے سجائے اس نے باقاعدہ. آج کافروں کو دیکھ کے، آج کافروں نے دیکھا حضور علیہ السلام کو، ان کے دل پگھل گئے. آج ہم کلمہ پڑھنے والے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے دل نہیں پگھلتے. ہم نے طریقوں پہ عمل ہی نہیں کرنا حضور کے، جو مرضی کر لیں، ٹس سے مس ہو جائے، ہم نے حضور کو نہیں دے. اللہ کے بندو، انہوں نے آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کی ہیں، بخشائے تھے، نہ کرتے کچھ مسئلہ نہیں تھا، لیکن نئی امت کو تمیز سکھائی ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی تمیزیں سکھائی ہیں، گھر کے اخلاق کے ساتھ تمیزیں سکھائی ہیں، ہر چیز کے ساتھ تمیزیں سکھائی ہیں. اور ہم ایسی بدتمیز قوم بن گئے کہ ہم سے آج یہودی بھی اچھے ہیں. ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مسلمان ہے نا،
تو یہودیت اگر یا عیسائیت اسلام قبول کر لے تو وہ مسلمانوں سے پہلے جنت میں جائے گی، اتنا اخلاق ہے ان کے اندر۔ چائنا میں کیا ہے، چائنا میں بتانے والے بتا رہے تھے کہ جب کوئی ان کا مر کھپ کیوں نہیں جاتا، اگلے دن جب وہ دکانوں پہ آتے ہیں تو وہ مسکرانا نہیں چھوڑتے، جس کو آپ اسمائل کہتے ہیں، جو سنت ہے مسکرانا، یہ کہہ کے ولی نہیں، بس اپنے ہونٹوں پہ ہلکی سی ایسے رکھنے سے اسمائل، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ دیکھیں وہ کافر ہو کے عمل کر رہے ہیں، ہم امتی ہو کر عمل نہیں کر رہے، افسوس، صد افسوس۔ ایک تقاضا محبت کا اور سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں تھے تو ادھر ایک بڑھیا رہتی تھی، بڑھیا نے یہ چھوڑ دیا قصہ کہ بھئی یہاں پہ جادوگر آیا ہوا ہے، وہ جادو کرتا تو لوگ اس کے ترانے گانے لگ جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتفاقاً اسی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس بڑھیا نے کہا، وہ سامان اٹھایا تھا، معذرت، اس بڑھیا نے سامان اٹھایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق اور امین ہے، سچے اور ایماندار ہیں۔ حضور نے فرمایا اماں مجھے دے دو تھوڑا سامان، مجھے بتاؤ، کہا مجھے مکے کی دودھ سے چھوڑا بات، نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلتی گئی، حضور نے اف نہ کیا۔ 40 بندوں کی مردوں کی قوت تھی میرے نبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب منزل مقصود تک پہنچ گئی، کہا ادھر تو آ، کہا تو اتنا خوبصورت ہے، جہاں پہ میں مکے میں کہتی ہوں کہ بھائی جادوگر آ گئے، وہاں پہ میں یہ بھی تو کہوں گی خوبصورت نوجوان نے میری مدد کی۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا تو نام تو بتا اپنا، بڑھیا نے کہا، تو کہا اماں میں وہی جادوگر ہوں جس کا تو کیا ہے کہ یہاں پہ آئی۔ کہا تو محمد ہے؟ ہاں نا، یس میں محمد ہوں۔ کہا پھر محمد تیرا جادو مجھ پہ چل گیا، میں تیری ہو گئی۔ خریدی جہنم تھی، سودا کیا نبی کے ساتھ، جنت خرید لی۔ صحابہ کی مقدار یہ ہوتی تھی کہ جنگ کے موقع پر حضور کو بیچ میں رکھتے تھے اور ارد گرد ہوتے تھے، محبت کے ہمارے نبی کو کچھ نہ ہو۔ آج ہمیں محبت نہیں اپنے، اور حقیقت نہیں ہے، سیدھی سی بات، معذرت بات بری لگے لیکن اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں محبت کرنی ہے تیرے نبی سے۔ محبت کا معنی یہ نہیں کہ بس پیار کر لیا اور بس معاملہ ٹھیک ہے، نہیں، ان کا ہر طریقے پہ عمل کرنا، نہ اگر کر سکے تو کم از کم کوشش کرو، کوشش پہ بھی اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ آج کے دور میں گناہ کرنا انتہائی آسان ہے، جہنم خریدنا بہت آسان ہے، جہنم خریدنا آسان ہے، جنت خریدنا بہت مشکل ہے، اور جنت خریدیں گے تو آگے سے لوگ برا مانتے ہیں۔ تو اپنے حبیب کے ساتھ محبت کرنے کا تقاضا کریں۔ صدیق اکبر نے کیا کیا تھا، حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدے تھے، ٹھیک ہے، حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاس رہنے والا سگا چچا ابو جہل اسلام کی دولت سے نہیں نوازا گیا، دور سے آنے والا حبشہ سے بلال حبشی آتا ہے، جنت خرید کے چلا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، جنت کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں جنت میں آہٹ کی محسوس ہو رہی ہے مجھے، قدمی آہٹ کی نا، ساتھ ساتھ لگتا ہے کوئی چل رہا ہے۔ تو فرمایا یا اللہ، یا رسول اللہ، بلال چلتے مکے مدینوں کی گلیوں میں ہیں، مکے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں اور ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ محبت تھی، یہ محبت کریں گے اللہ رتبے دیں گے، بلند کریں گے مقام، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں۔ ہمیں یہ ہے کہ ہمارا اگلا ناراض نہ ہو۔ آئے ہائے، اللہ کے نبی کے سامنے آپ اپنا منہ لے کے جا سکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس منہ کے ساتھ سامنے جائیں گے؟ کیا یا رسول اللہ، یہ معاملہ ایسے نہیں چلتے معاملہ۔ تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں محبت کی توفیق دے، اپنے حبیب کو صحیح معنوں میں جو انہوں نے کردار نبھایا اس کردار کو اپنانے کی توفیق دے۔ تو حضور سے محبت کیسے کرنی ہے؟ حضور کی اطاعت کر کے۔ اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے۔ اللہ آپ سے کیسے محبت کرے گا وہ مالک ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ سے اور آپ اللہ سے تو خیر دعائیں آپ لوگوں کے لیے، ایک یہ دعا بھی اللہ ہمیں حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جزاک اللہ آپ لوگوں کے پیار محبت کا، اللہ جس طرح آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت میری دعا ہے کہ اللہ آپ سے بھی بہت محبت فرمائے، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات، مراد و خواہشات کو پورا فرمائے، جو چاہتے ہیں اللہ وہ آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔